ان 4 عورتوں پر قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ نمبر 1 ماں، نمبر 2 بہن، نمبر 3 بیوی اور نمبر 4 بیٹی۔ ان 4 عورتوں پر قربانی کب واجب ہوگی؟ کون کون سی باتیں ایسی ہیں اگر ان کے اندر پائے جائیں تو قربانی واجب ہوگی، اور کب قربانی واجب نہیں ہوگی؟ یہ ویڈیو بہت اہم اور بہت قیمتی ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سن لیں گے اور سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے اس کے بعد کوئی اور ویڈیو آپ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اچھی طرح سے آپ یہ قربانی کے واجب ہونے کا مسئلہ سمجھ لیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، نمبر 1 کہ وہ مسلمان شخص عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، مطلب یہ ہے کہ بیوقوف نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ مسلمان شخص بالغ ہو، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہے وہ بالغ ہو۔ نمبر 3 وہ مسلمان شخص مقیم ہو۔ نمبر 4 وہ مسلمان شخص صاحب نصاب ہو۔ اب تھوڑی سی ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان عاقل ہو یعنی کہ بیوقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو، یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ وہ صاحب نصاب بھی ہے، مال بھی ہے اس کے پاس، اور مقیم بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن پاگل ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح سے وہ عقل مند تو ہے لیکن ابھی بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، کوئی بچی ہے بالغ نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں لیکن وہ قربانی کے دنوں میں مقیم نہیں ہے، یعنی اپنے گھر پر اپنی بستی میں نہیں ہے، وہ سفر کی حالت میں ہے، سفر پر گیا ہوا ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں وہ شخص مسافر ہے، کوئی عورت ہے وہ مسافر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے یعنی اپنی بستی میں ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال اور اتنی دولت نہیں ہے اور اتنا سامان نہیں ہے جتنے میں وہ صاحب نصاب ہو جائے، اس پر قربانی واجب ہو جائے۔ تو بات یہ آئی نکل کر کے قربانی کا واجب ہونے کے لیے ان 4 شرطوں کا پایا جانا کسی بھی شخص کے اندر ضروری ہے۔ جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب جو آخری بات آئی ہے اس میں صاحب نصاب ہونا، یہ صاحب نصاب کی اب ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ صاحب نصاب انسان کون کون سی چیزوں سے ہوتا ہے اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، صاحب نصاب بننے کے لیے کس چیز کا کتنا ہونا ضروری ہے، ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، قربانی کے لیے صاحب نصاب 5 چیزوں سے بن سکتا ہے۔ صاحب نصاب یعنی مالدار، شریعت کے نظر میں مالدار شخص یا جس کے پاس سرمایہ دولت اتنی ہے جتنے میں قربانی اس پر واجب ہو جائے، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو یہ صاحب نصاب جو ہے نا، کوئی بھی انسان، مرد اور عورت کوئی بھی ہے، وہ 5 چیزوں سے بن سکتی ہے، وہ 5 چیزوں سے انسان بن سکتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سونا، یعنی کہ اگر کسی ماں کے پاس، میں نے کہا تھا نا، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ان 4 عورتوں پر قربانی کب واجب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم اور بھی سارے لوگ جوڑ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص پر قربانی کب واجب ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک ماں کے پاس نمبر 1 سونا، سونا اگر 7.5 تولے ہے تو پھر وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے، اسے قربانی کرنا لازم ہے جبکہ وہ اس کی مالک ہو۔ نمبر 2، اس کے پاس سونا نہیں ہے لیکن چاندی ہے، چاندی اتنی ہے 52.5 تولہ چاندی، اگر 52.5 تولہ چاندی ہے، سونا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی اس پہ ہے، تو بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو۔ اگر یہ بالغ ہیں اور عاقل ہیں اور اسی طرح سے وہ مقیم ہیں اور ان پر اگر سونا 7.5 تولہ ہو، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو چاندی ہے 52.5 تولہ، تو پھر یہ صاحب نصاب ہے، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح سے جو تیسری چیز ہے جس سے صاحب نصاب انسان بنتا ہے وہ ہے نقد رقم، کیش رقم بولتے ہیں، تو نقد رقم اتنی ہے، یعنی سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے، پیسہ اتنا ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے،
تو بھی وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے نمبر 4، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور نقد رقم بھی نہیں ہے، لیکن تجارت کا سامان ہے، یعنی دکان کے اندر کوئی دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے، یعنی وہ سامان جو ہم نے بیچنے کے لیے تجارت کے لیے خرید رکھا ہے۔ کوئی سامان ہے کپڑے لتے کی، کسی بھی چیز کی کچھ دکان ہے، کوئی سامان ہے، چاہے ہم گھر کے اندر تجارت کرتے ہوں یا باہر، یا اسی طرح سے کوئی ایسی چیز ہے، چاہے مکان ہو، زمین ہو، کوئی فلیٹ وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو جو ہم نے بیچنے کی نیت سے خرید رکھا ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، یا اسی طرح سے ہم نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، اپنے استعمال کے لیے خریدا تھا لیکن بعد میں ہم نے بیچنے کی نیت کر لی، تو وہ تجارت کا سامان ہو گیا۔ تو اس کے بعد سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور اسی طرح نقد رقم بھی نہیں ہے، لیکن تجارت کا سامان ہے، اور تجارت کا سامان اتنا ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اتنا ہے، یہ اس سے زائد ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ اگر اتنا ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو بھی وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہوگی جو شخص اتنی مالیت کا مالک ہوگا۔ اسی طرح سے نمبر 5، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور نقد رقم بھی نہیں ہے، پیسے وغیرہ، اسی طرح تجارت کا سامان بھی نہیں ہے۔ جو 5ویں چیز ہے وہ ہے ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں ہیں۔ ضرورت اصلیہ سے اگر کچھ زائد چیزیں ہوں تو بھی اس پر قربانی، اور وہ اتنی مقدار میں ہیں جتنے میں صاحب نصاب ہو جائے۔ میں تھوڑی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جس کو ہم اور آپ بولتے ہیں نا کباڑ خانہ، جیسے کوئی چیز خراب ہوئی ہم نے ایک طرف ڈال دی، اور جیسے کوئی بھی مشین ہے کسی بھی طرح کی، کوئی وہ مشین خراب ہوئی ایک طرف ڈال دی، دوسری لے آئے، وہ استعمال ہو رہی ہے، وہ ایسی پڑی ہے، سالوں سال ایسی پڑی ہے۔ یا ہمارے گھر میں اسی طرح سے جیسے کپڑے لتے ہوتے ہیں، ہم سالوں سال انہیں استعمال نہیں کرتے، پہنتے نہیں، یا اسی طرح سے کہیں سے ملے ہوئے ہدیہ تحائف میں نئے سوٹ ہوتے ہیں، بغیر سلے سوٹ ہوتے ہیں جو سالوں سال رکھے رہتے ہیں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری ضرورت ہے، جیسے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، یا اسی طرح کمانے کی ضرورت ہے۔ کمانے کی ضرورت میں جیسے دکان آتی ہے، اوزار آتے ہیں، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کا حساب نہیں لگائیں گے قربانی کے لیے۔ لیکن ان ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، جیسے گھر کے اندر مشینیں پڑی ہیں، کباڑ خانہ پڑا ہے، یا ضرورت سے زائد کپڑے ہیں جو سالوں سال استعمال نہیں ہوتے، یا اسی طرح سے ہماری کوئی گاڑیاں ہیں، گاڑی خراب ہوئی ایسی کھڑی ہے سالوں سال، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو کباڑ خانہ بنا لیتے ہیں، مچان پہ ڈال دیتے ہیں یا کسی کمرے میں ایسے پھینک دیتے ہیں، سامان ایسے پڑا رہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس ضرورت سے زائد چیزوں کا حساب لگائیں گے کہ اس کی رقم کتنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کی رقم، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد رقم بھی نہیں ہے، اسی طرح تجارت کا سامان نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر وہ چیزیں بھی آتی ہیں، برتن بھی آتے ہیں، جیسے تانبے اور المونیم کے برتن ہوتے ہیں جو سالوں سال استعمال نہیں ہوتے، رکھے رہتے ہیں، صرف رکھے رہتے ہیں ہمارے گھروں میں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد چیزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ضرورت اصلی یا سے زائد جو چیزیں ہیں، جو کباڑ خانہ ہے، اگر اس کا حساب لگائیں گے، اس کا حساب لگا کر اگر مالیت یعنی اتنی رقم کی یہ ہو جائیں جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو بھی وہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اچھی طرح سے آپ یہ بات جان لیں۔ تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ان 5 باتوں سے ایک سوال ضرور پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، وہ بھی میں آپ کے ذہن سے کلیئر کیے دے رہا ہوں۔ دیکھیے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقد رقم پیسے بھی ہیں، اور اسی طرح سے زائد چیزیں بھی ہیں، گھر میں پڑی رہتی ہیں ہر کسی کے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تھوڑی تھوڑی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، اسی طرح سے تھوڑی سی کچھ چیزیں ایسی پڑی ہیں، سمجھ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی ہیں ساری چیزیں۔ تو اب جو ہے ساری چیزوں کو ملا کر جو تھوڑی تھوڑی ہیں، تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑے پیسے اور تھوڑی کچھ چیزیں ایسی ضرورت سے زائد گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اگر ان سب کی مقدار، سونے، چاندی، پیسے وغیرہ، یا ان میں سے 2 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں ہیں،
تو جوڑ کے ہم پیسے کے ذریعے حساب لگائیں گے کہ کتنی رقم اس کی بنتی ہے۔ اگر رقم اتنی بنتی ہے تھوڑے سونے تھوڑے چاندی کو ملا کر، تھوڑی چیزوں کو ملا کر، کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو وہ شخص بھی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہوگا اور اس شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا جواب اچھی طرح سے آپ کو دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔